السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور یہ 4تھ ایپیسوڈ ہے ہمارے بابو سر ٹور کی۔ تو بالآخر ہم لوگ ناران پہنچ ہی گئے، گندے گندے روڈ سے ہوتے ہوئے، اور یہاں پہنچ کے پھر ہم نے سوچا کہ چلو کچھ کھانا پینا کیا جائے، کیونکہ ہم لوگوں نے بس صرف رات کا کھانا ہی کھایا ہوا تھا، اور وہ بھی 10-11 بجے ٹور پلان ہونے سے بھی پہلے کا۔ تو جب ہم ناران پہنچے تو یہاں پہ ایک تو گرمی اتنی زیادہ تھی، اور دوسرا یہ کہ رش بہت تھا۔ تو ہم نے سوچا بجائے اس کے کہ ہم یہاں رکیں، ہم کیوں نہ ہم آگے مون ریسٹورنٹ جا کے رکتے ہیں۔ تو زیادہ وقت ضائع کیے بنا ہم لوگوں نے اگلا سفر شروع کیا آگے کا، اور ناران سے نکل گئے۔ یہاں سے پھر جو ہے نا صحیح معنی میں جو ہے نا وہ ایڈونچر ٹور سٹارٹ ہوتا ہے، کہ گرینری اور ہلز اور یہ بل کھاتی ہوئی روڈ شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ واٹر چینل بھی شروع ہو جاتے ہیں، واٹر اسٹریم بھی شروع ہو جاتی ہیں، واٹر کراسنگس بھی شروع ہو جاتی ہیں، جس سے جو کہ ہے نا بڑی احتیاط سے گزرنا پڑتا ہے، اور ذرا سی غلطی جو ہے نا وہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ نارملی ہوتا یہی ہے کہ یہاں پہ جو خطرے والی بات یہی ہوتی ہے کہ پانی کہیں پہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ نیچے پانی کے نیچے کھڈا ہے یا کیا چیز ہے، کس طرح سے ہے، تو بڑی احتیاط سے گزرنا پڑتا ہے۔ خیر، جو لوگ زیادہ اس روڈ پہ جاتے ہیں یا جن کا فریکوینٹ ٹریول ہوتا ہے، جو سال میں 1 یا 2 دفعہ جاتے ہیں یا 2 سے زیادہ دفعہ جاتے ہیں، ان کو تو بخوبی آئیڈیا ہے کہ یہاں پہ واٹر کراسنگ کس طرح کی ہے۔ سامنے چوٹیوں پہ جو برف پڑی ہوئی ہے بالکل، جن کی ٹاپ پہاڑوں کے ٹاپ جو ہے وہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، بہت زبردست ویو دے رہا تھا، اور بس دل یہی کر رہا تھا کہ کسی طرح ہم جلدی بابو سر پہنچ جائیں بس۔ سامنے پہاڑوں پہ بنے ہوئے گھر دیکھ کے تو ایک دفعہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یار یہاں پہ بندہ رہے، ادھر بھی ایسی جگہ پہ اپنا بھی گھر ہونا چاہیے۔ لیکن جو ادر سائڈ آف دا کوائن ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہے ہم لوگوں کی زندگی سے، کیونکہ یہ لوگ روزمرہ زندگی گزارنے کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے محروم ہیں۔ اگر آپ دور سے دیکھتے ہوئے تو یہ گھر بڑے ہی پیارے لگتے ہیں کہ یہاں کی لائف بڑی مزے کی ہوگی، لیکن حقیقت میں یہاں کی لائف بہت مشکل ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی میڈیکل ایمرجنسی میں ان لوگوں کو نیچے آنا پڑتا ہے، اور وہ اس ٹائم پہ جو پینک سچویشن ہوتی ہے اس میں تو ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ کس مشکل وقت سے گزرتے ہوں گے۔ یہاں کے لوگوں کی طبیعت جو ہے نا وہ ہمارے علاقے کے لوگوں کی نسبت تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، اور اس لیے ان کے لہجے میں بھی وہ سختی محسوس ہوتی ہے، جو کہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ ہماری بات کا غصہ کر رہے ہیں یا غصے سے جواب دے رہے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، ان لوگوں کا بات کرنے کا طریقہ اور ان کے لہجے میں سختی نیچرل ہے اس علاقے کی وجہ سے۔ تو ہمیں ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ لوگ غصہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ دل کے بہت اچھے ہیں۔ میرا پرسنلی ایکسپیرینس بھی ہوا ہوا ہے، میں نے کبھی آج تک ناران میں خاص طور پہ اس پیچ کے اوپر مجھے کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ملا کہ کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہو یا برے اخلاق سے بات کی ہو۔ کچھ چیزیں نیچرل ہیں جو یہاں کے لوگوں کا ایک رویہ اس طرح کا ہے، بیہیویئر اس طرح کا ہے۔ کچھ ہماری اپنی غلطیاں کوتاہیاں بھی ہیں، ٹورسٹ حضرات جو یہاں پہ جاتے ہیں کچھ غلطیاں ان کی بھی ہیں، جیسے ہم نے اس رائڈ پہ دیکھا کہ نوران میں جس جگہ ہم رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے، 5-10 منٹ کے لیے، جب ہم اپنا ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ آگے چلنا ہے یا یہیں پہ کھانا کھانا ہے، تو وہاں پہ گندگی بہت زیادہ تھی، یعنی کہ واٹر بوٹلز وغیرہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ لوگوں نے پھینکی ہوئی تھی، اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ زیادہ تر ٹورسٹ ہی، ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ برا مت منائیے گا، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔
کہ یہاں پہ گندگی پھیلانے والے ہم لوگ ہی ہوتے ہیں جو یہاں پہ چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ اچھے برے لوگ تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، اور یہی ایک معاشرے کی خوبصورتی ہی تب بھی ہوتی ہے جب اس میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر سب کچھ ہی اچھا ہو تو بھی اچھا نہیں ہوتا، اور سب کچھ برا ہو تو بھی اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر جہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا بھی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ڈسکس کریں اور اس علاقے کی نیگیٹو باتوں کو بتائیں، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس چیز سے اوائڈ کریں اور جو پازیٹیو اسپیکٹ ہیں وہ دکھائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ اور ان لوگوں کی ذریعہ آمدن بھی یہی ہم لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز یہ کہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ چیزیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں یہاں پہ، تو میرے خیال سے چیزیں مہنگی ہونا کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے۔ اگر ہم ویسے دیکھیں کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی بڑھتی ہے کافی، یہاں سے وہاں تک اوپر تک چیزوں کو لے کے جانا، اور ان بیچارے لوگوں کا تو یہی سیزن ہوتا ہے جس میں یہ ٹورزم سے ہی جو ان کا گھر گزر بسر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ تو میرے حساب سے تو ہم لوگ اگر جہاں پہ اپنی بائک یا گاڑیوں پہ اتنا فیول لگا کے اور اتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اگر ایک چیز ہمیں نیچے اپنے علاقوں میں اگر 100 روپے کی مل رہی ہے، اور اگر وہ یہاں 150 کی بھی مل رہی ہے، تو میرا خیال ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ویسے ہمیں۔ اگر کوئی چیز ہمیں مہنگی بھی مل رہی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بجائے بحث کے اس چیز کو انجوائے کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ کا آنے کا بیسک پرپز ہی یہی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کریں، اوائڈ رکھیں خود بھی، اور دوسروں کو بھی مشورہ دیں کہ غصہ نہ کریں۔ پاکستان بہت خوبصورت ہے، اور پاکستان کے لوگ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ بس صرف جو ہے نا ہم لوگوں کو اپنے اندر تھوڑی سی برداشت اور ہمت پیدا کرنی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈس بھی ریڈی ہو رہی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔